تو میں نے یہ ایک سوال یہ لکھا تھا کہ ختم نبوت کے مسئلہ پر آپ کا دیگر مکاتب فکر سے کیا فرق ہے؟ اس سلسلے میں کچھ وضاحت آپ کے امام مسجد صاحب نے فرمائی، ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی کچھ سوالوں کے جواب میں کچھ بات کی جو میں اس لیے اس پر زیادہ زور نہیں دیتا. تو دوسرا جو میرا سوال ہے زور دیں کہ وہ وجہ یہ ہے کہ بہت اہم مسئلہ ہے. جی اور مسلمان خواہ وہ اسلامی ملک میں رہ رہے ہوں یا غیر اسلامی ممالک میں، یورپ میں یا کسی اور جگہ، وہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ ان کی اکثریت، سب نہیں، ان کی اکثریت ہیپوکریسی کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر ان لوگوں کو دہشت گرد، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کے لیے، آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے آپ کی جماعت نے، یا اس کے لیے کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں. یہ میرا شکریہ بہت بہت. یہ دونوں سوال بڑے عمدہ ہیں. یہاں بے شک اب بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں، سامنے سامنے بات رہے. ہاں، پہلے سوال کے جواب میں ایک بات میں جو آج کل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہت سے ایسے مسلمان جن کو زیادہ قرآن کریم اور حدیث کا علم نہ ہو، وہ اس جواب کو نسبتاً جلدی تسلیم کر لیتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. ایک صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں زیادہ پتہ نہیں، میں نے کہا یہی تو ہماری مشکل ہے. ایک ایسا شخص جس کو اپنے دین کا خود تفصیلی علم نہ ہو بلکہ سنی سنائی باتوں کو ہی دین سمجھ رہا ہو، اس کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ پہلے یہ نہیں مانے گا کہ ترجمہ بھی درست کر رہے ہو کہ نہیں. یہ مشکلات ہیں. اس لیے یہ ایک ایسا طریق اختیار کرنے کی کوشش کی ہے میں نے جس میں ترجموں کی بحث ہی اٹھ جائے، سیدھی ساری دو ٹوک بات ہو. میرا مسلک یہ ہے کہ اگر دیانتداری سے آپ دیکھیں تو ہمارے مسلک میں خاتم النبیین کے متعلق اور غیر احمدی علماء کے مسلک میں اصولاً کوئی بھی فرق نہیں ہے. 100% ایک مسلک ہے. فرق ہے تو تعین میں فرق ہے. یہ وہ امام ہے کہ نہیں جس نے آنا تھا، یہ فرق ہے صرف. حقیقت میں کوئی فرق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام علماء جو جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئی نبی کی آمد کے تصور سے، امتی ہی اس کو کہتے ہوں، امت میں خلل ڈال دیا اور تاج محمد مصطفیٰ کو چھین کر ایک ایسے شخص کے سر پر رکھ دیا جو جھوٹا اور افترا کرنے والا تھا. اور یہ بغیرتی ہم برداشت نہیں کریں گے. امت محمدیہ کسی قیمت پر اس کو قبول نہیں کر سکتی. یہ ان کا مولویوں کا اعلان ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ اکثریت منافق ہو چکی ہے، یہ ان پر بھی صادق آ رہی ہے، کیونکہ میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ خود ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود ایک آنے والا مسیح ایسا آئے گا جو نبی اللہ ہوگا، اور جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا، اور اس کا نام ہے مسیح ابن مریم. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ 100% درست. یہ تمام انبیاء جو خاتم النبیین کی یہ تشریح کر کے ہم پر الزام لگاتے ہیں، وہ متفق ہیں اس بات پر کہ خاتم النبیین کے باوجود اس معنی میں کہ اب کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام مستثنا ہیں، وہ ضرور دوبارہ آئیں گے اور تاج محمد مصطفیٰ سر پر رکھیں گے. یہ بھی مانتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پرانا عیسیٰ اگر دوبارہ آئے تو قرآن تو کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، یہ اسرائیل کا رسول ہے. امت محمدیہ پہ کیسے بادشاہی کرے گا؟ جب تک محمد رسول اللہ کا تاج نہ سر پہ رکھے اس کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے امت محمدیہ کا سردار بننے کا. تو دو باتیں مان لی انہوں نے کہ نبوت ان معنوں میں بند نہیں ہے جن معنوں میں ہم کہتے ہیں. ہمارا کہنا اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ان معنوں میں جاری ہے
کہ نبوت کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ضرور پڑھنی ہے. ضرورت نبوت نہ ہو تو مسیح کیوں آئے گا اور نبی کے طور پر کیوں آئے گا؟ کیا انسان اگر بے ضرورت بات کرے اس کو تو آپ بے وقوف اور احمق کہہ دیتے ہیں، کیا خدا کی طرف بھی یہ منسوخ کر سکتے ہیں کہ ایک بے ضرورت کام کرے؟ ایک طرف نبوت کی ضرورت بند کر دی اور دوسری طرف نبی بلا لیا، وہ بھی پرانا رکھا ہوا، 2000 سال سے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کہیں کیوں رکھا اگر ضرورت نہیں تھی؟ تو ضرورت بھی مان گئے اور نبی کا آنا بھی مان گئے. ایک صرف عذر پیش کرتے ہیں جو اختلاف ہے، وہ صرف اتنا کہ پرانا آئے گا یا نیا آئے گا. آئے گا تو ضرور. وہ کہتے ہیں نیا نہیں آ سکتا، اس سے ختم نبوت ٹوٹے گی. اور اسی مسئلے کا حل تو اللہ نے کیا ہے کہ نیا آنا بند کر کے اللہ کو یاد آیا کہ ضرورت تو پڑ جانی ہے، میں بند کر بیٹھا ہوں، تو کیا کریں؟ تو اللہ نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ پرانے مسیح کو زندہ رکھ لوں گا، جب ضرورت پڑے گی تو اس کو لے آؤں گا. حکومت دیکھو ختم نبوت نہیں ٹوٹی، وہ دوسری طرف سے آ گیا ہے، پہلے کو دوبارہ بلا لیا. یہ عقیدہ ہے، بین ہی یہی عقیدہ ہے جو آپ کی نمائندگی میں، آپ معصوموں کی نمائندگی میں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہی ہے بات، مولوی کہتے ہیں یہ درست اسلامی عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. اصل بات یہ ہے ختم نبوت جن معنوں میں تم مانتے ہو تب ثابت ہو سکتی ہے کہ نبوت کی ضرورت بند ہو جائے. اگر نبوت کی ضرورت بند ہو جائے تو پھر نہ پرانے نبی کی ضرورت ہے نہ نئے نبی کی ضرورت ہے. اگر بند نہیں ہوئی، ضرورت بند نہیں ہوئی، تو بند کرنے والا ظالم ہو جائے گا. دنیا کو محتاجی ہے اور کسی نے بند کر دی ہے. پیاسوں کے لیے پانی بند کرنا تو بڑا ظلم ہے. ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ پیاس دنیا سے اٹھ گئی پھر پانی بند ہو، جائز بات ہے. مگر نبوت کی، نبی کے آنے کے دونوں برابر قائل ہیں، کوئی فرق نہیں. اب فرق ہے تو کس طرح کا نبی آئے گا، یہ بحث ہے صرف. وہ یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سے کسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع نبوت عطا نہیں کی جائے گی، کیونکہ نبوت کا دینا بند ہوا ہے، نبی کا آنا بند نہیں ہوا. اگر آنا بھی بند ہو تو مسیح بھی نہیں آ سکتا. یہ بات واضح ہو گئی نا بالکل. اگر نبی کا آنا ہی بند ہو جاتا تو مسیح کہاں سے آ جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نبوت کی عطا بند ہوئی ہے، کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا. پرانے نبی کا دوبارہ استعمال، پرانے کپڑوں کا نیا استعمال مرمت کر کے یہ جائز بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ فرق ہے صرف. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی ہتک ہے جو تم مان رہے ہو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. وجہ یہ ہے قرآن کی بھی ہتک ہے. قرآن نے یہ بات جو لکھ دی رسولا الی بنی اسرائیل، تو ہمیشہ کے لیے اس رسول کو اسرائیل کے پابند کر دیا. وہ اگر یہ دعویٰ کرے آ کے اے امت محمدیہ میں تمہارے لیے تمہارا نبی بن کر آیا ہوں، تو قرآن کو جھوٹا مان کے پھر اس کو سچا مانیں گے؟ ایک وقت میں دونوں کو سچا کیسے مان لیں گے؟ جہاں اس کو سچا مانا وہاں قرآن جھوٹا ہو گیا، جہاں قرآن کو سچا مانا وہ کہنے والا جھوٹا ہو گیا. اس لیے اس کے حق میں کوئی دلیل ہی نہیں بنے گی کہ اس کو حق ہو امت محمدیہ کا نبی بننے کا. دوسری بات جو سب سے اہم یہ ہے کہ پہلا عالمی نبی کون تھا؟ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالمگیر تعلیم کس کی تھی جس کو خدا نے فرمایا قل انی رسول اللہ الیکم یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. کہہ دے، اعلان کر دے کہ اے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف جمیعاً اکٹھا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. کبھی موسیٰ نے یہ اعلان کیا تھا؟ کبھی کسی اور نبی نے کیا تھا؟ نہیں کیا. تو وہ نبی خدا چن رہا ہے ان کے کہنے کے مطابق، جس کو بنی اسرائیل کا نبی کہہ کر وہاں محدود کر دیا. اب وہ جب دوبارہ آئے گا تو اسے لازماً ایک اور قسم کی نبوت خدا کو دینی پڑے گی جو عالمی نبوت ہے، اور وہ ختم نبوت کو توڑ دے گی جو ان کی ختم نبوت ہے.
اگر خدا اس کو عالمی نبی بنا کے نہ بھیجے تو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے معاملات میں دخل دے. اگر عالمی بنایا تو لازم ہوا کہ اس کو وہ نبوت نہیں ملی، وہ کافی نہیں تھی، اس کے علاوہ اس کی نبوت میں وسعت عطا کی گئی ہے، اس کی شان بڑھا دی گئی ہے. تو اور نبوت بنانا کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوا، ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالی کو امت محمدیہ میں جو اصلاح مقصود تھی یا ہے، وہ غلام محمد مصطفیٰ پوری کرنے کی اہلیت رکھتے تھے. انہی میں سے جس کو خدا نے مناسب سمجھا اس کو امتی نبی بنا دیا. وہ کہتے ہیں غلط باہر سے لا کر موسوی امت کے نبی کو خدا تمہاری اصلاح کے لیے لائے گا، اس میں شان محمد مصطفیٰ ہے. اب شان کیسی ہو گئی؟ ایک گھر پہ ڈاکہ پڑے، بچے کمزور ہوں، وہ اپنا دفاع خود نہ کر سکیں، ہمسایہ چھلانگ مار کے آئے اور ڈاکوؤں سے بچا لے تو بچے کہیں ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم نے ہمیں بچا لیا. یہ کوئی معقول بات ہے؟ بچانے والا ہی محسن ہوا کرتا ہے. بس آخری محسن کا مضمون بھی انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. فیض کا آخری چشمہ محمد رسول اللہ ہے اور قرآن ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی پرانا نبی فیض رسانی کے لیے محمد رسول اللہ کے بعد آئے، اور جو آپ کے چشمے سے ہی فیض یافتہ ہو، آپ ہی کا نور جاری کرے، وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، وہ ایک ہی بات ہے، بادشاہ کا خادم ہے. جو مولوی قرآن کی تعلیم جاری کرتے ہیں وہ کہاں سے نیا فیض تو نہیں لاتے نا، قرآن سے لیتے ہیں. اس میں کوئی گستاخی ہے؟ جو ولی کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، جو کتب کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، صدیقوں نے بھی یہی کام کیا. تو اگر امتی نبی وہی کام کرے تو گستاخی کیسے ہو گئی؟ اس نے تاج نہیں چھینا، مسیح اگر آئے گا تو وہ تاج چھینے گا. دوسری بات یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مہدی کے متعلق وہ کہتے ہیں مہدی تو ہم مان سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں مہدی تک تو ٹھیک بات تھی، اگرچہ اس پہ بھی شک ہے، مگر نبی اللہ کیسے ہو گیا؟ چنانچہ ایک فرقہ ہمارا ہی، یہ ایک احمدیت کا فرقہ لاہوری فرقے کے نام سے آج بھی جاری ہے، جو کہتے ہیں کہ امام مہدی تک ہم جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. مسیح مان لیں گے نبی کے بغیر، امام مہدی مان لیں گے نبی کے بغیر. اول تو جب مسیح مانا اور نبی نہ مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے باہر نکل گئے کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مہدی بغیر نبوت کے ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف بات ہے. انہی علماء سے آپ خود یہ سوال کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو وہی جواب دیں گے جو میں ان کی طرف سے آپ کو اب دیتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ جناب مرزا صاحب تو جھوٹے ہو گئے، کوئی امام مہدی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انتظار میں عمریں گزر گئی، نسلیں تباہ ہو گئیں، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں آئے گا. میں بھی منتظر کا قائل ہوں. ہاں بالکل، یعنی میرا جعفریہ سے تعلق ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا جس فرقے سے بھی تعلق ہو، اس بارے میں اتفاق ہے، امام مہدی ضرور آئے گا، درست ہے نا؟ لیکن آپ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بتایا وہ سنیوں کا اعتقاد ہے، ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا بھی ہے. نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی ثابت کر دیتا ہوں. میرا ذاتی طور پر نہیں. ذاتی نہیں، آپ کا ہو یا نہ ہو، شیعوں کا اعتقاد ہے. اس لیے کہ وہ مانتے ہیں کہ پہلے امام مہدی ظاہر ہوگا، پھر مسیح آسمان سے اترے گا، اور اس میں تمام ائمہ کی گواہی موجود ہے. شیعہ ائمہ کے اقوال ہیں کہ مہدی پہلے نازل ہوگا، مسیح بعد میں نازل ہوگا. مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. بس یہی میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، ابھی سنیے، ان سے پوچھیں کہ شیعہ ہوں یا دوسرے سنی مولوی، ایک ہی جواب ہوگا، امام مہدی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس کو آپ انتخاب کریں گے اس کا، یا ایرانی حکومت مقرر کرے گی، یا سعودی عرب؟ یہ عہدے تو من جانب اللہ ہے، وہی بنائے گا جو امام بنایا گا. امامت جو ہے امام کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، اللہ بنائے گا نا، اور اللہ اس کو امام مقرر کر دے گا. بھی وہی مقرر کرتا ہے، اور پھر امام بنا کر تمہیں چھٹی دے دے گا، چاہو تو انکار کر دو. اللہ جب امام بنا دے گا کسی کو تو لوگوں کو اجازت ہوگی اس کو بے شک کافر جہنمی جو مرضی قرار دو، تمہیں چھٹی ہے. ہو سکتا ہے یہ؟ کبھی نہیں ہو سکتا.
جو خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرے وہ محمد رسول اللہ سے کاٹا جائے گا. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اسی کو نبوت کہتے ہیں. نبوت کی اور تعریف کر دیں. نبی وہ ہے جس کو اللہ مقرر فرمائے. نبی وہ ہے جس کا ماننا ضروری ہو. آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہر نبی کا اقرار امت محمدیہ پر فرض قرار دے دیا گیا. غیر نبی کو ماننا ضروری نہیں قرار دیا گیا. ہے کہیں ضروری کہ مولوی کو مانو فلاں کو مانو؟ تو امام مہدی کو کیوں مانے پھر ہم؟ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ بات کہہ بھی جاتے ہیں نہیں بھی کہتے. جہاں امام مہدی کے آنے کا تعلق ہے جہاں تک کہتے ہیں آئے گا. اس کے خصائل اور صفات کا جہاں تک تعلق ہے کہتے ہیں یہی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو نبی کی تعریف کر رہا ہے تم بھول گئے ہو. جب صفات نبی کی منسوب کر دی تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہتے تم کہتے ہو ہم نہیں کہتے. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ. اس کی وہی مثال ہے وہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن بڑا لطیفہ دلچسپ ہے. جنہوں نے سنا ہوگا ان کو بھی پھر دوبارہ مزہ آ جاتا ہے اس لیے کوئی حرج نہیں دہرانے میں. ایک بادشاہ کا گھوڑا بہت پیارا تھا بادشاہ کو, اور وہ بادشاہ بڑا مقتدر اور جابر بادشاہ تھا. اس کو پتہ چلا کہ گھوڑا بیمار ہو گیا, اس کا کوئی علاج ہی نہیں. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میرا گھوڑا اتنا شاندار بادشاہ کون ہوتا ہے اس کو مارنے والا؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر مجھے کسی نے اطلاع دی کہ میرا گھوڑا مر گیا ہے تو میں اسے پھانسی چڑھا دوں گا. اس لیے خبردار ہے, اس کو ضرور ٹھیک کرنا ہے اور میں اس کی موت کی اطلاع سننے کا روادار نہیں ہوں گا. اب وہ سارے کھلبلی مچ گئی. رؤساء وزراء اکٹھے ہوئے, آپ کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا راجی کوئی نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, بادشاہ کو حکم نہیں, زندگی موت پہ خدا کا حکم چلتا ہے. میں نے کہا چلے گا تو صحیح پر مرے گا کون؟ ہمیں تو صرف اس میں دلچسپی ہے. انہوں نے کہا کہ عجیب مشکل کوئی ہے نہیں. مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ گاؤں سے لوگ آتے رہتے ہیں شہروں میں, جو دیہاتی اب آتا دکھائی دے اس کو پکڑ لو اور اس کو کہو کہ بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ گھوڑا مر گیا ہے. اتنی سی بات ہے. یہ بات مشہور ہو گئی تھی. وہ جس کو پکڑا اس کو بھی پتا تھا. اس نے کہا مجھے مرواتے ہو غریب کو, میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں, تمہاری ذمہ داری تم جاؤ ہم بیان کرتے پھرو. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں, تمہیں اختیار جو ہم دے رہے ہیں وہ دو ہیں صرف, بادشاہ کے ہاتھوں مرنا ہے یا ہمارے ہاتھوں. تیسرا اختیار ہی کوئی. انہوں نے کہا پھر مزدودوں میں بادشاہ کے ہاتھوں مرتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے جیسے کمینے لوگوں کے ہاتھوں مروں. معصوم آدمی کو پکڑ کے موت میں دھکیل رہے, چھٹی کرو میں جا کے لا دیتا ہوں. وہ ان سب سے زیادہ عقلمند تھا. اس نے بادشاہ سے ادب سے عرض کیا ہے بادشاہ سلامت, مبارک ہو, صد مبارک ہو, آپ کا گھوڑا بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ کی تو بادشاہ کھیل گئی خوشی سے. اچھا ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ کوئی نشانی ٹھیک ہونے کی بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا جب میں گھوڑے کی طرف آ رہا تھا تو پہلے ایک فرلانگ سے اس کے تڑپنے کی آواز زمین سے آ رہی تھی اور زمین دھمک رہی تھی ساتھ. اب جب میں اس تک پہنچا ہوں تو بالکل ساکت و جامد پڑا ہوا ہے, کوئی تڑپ نہیں تھی. اتنا ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کچھ گھبراہٹ تھا کہ اور کچھ بات. اور بات یہ کہ جب میں قریب پہنچا تھا تو اس کے سانس کی ایسی آواز آ رہی جیسے آرا چل رہا ہو, اور جب میں قریب آیا ہوں تو بالکل بند, کوئی آواز نہیں آئی. پھر ایک اور بات کہ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے اس کی چھاتی سے نہیں بلکہ پہاڑوں سے ٹکرا رہا ہو. اور پھر میں نے قریب ہو کے کان لگا کے دیکھا, بالکل بادشاہ سلامت, ذرا آواز نہیں آئی, آرام سے پڑا ہوا ہے. اس پر بادشاہ کا صبر ٹوٹا. اس نے کہا بدبخت یہ کیوں نہیں کہتے کہ مر گیا؟ حضور فرما رہے ہیں, میں نہیں فرما سکتا. یہ حضور کہتے ہیں, آپ کو زیب دے. بات ختم ہو گئی. یہ مولوی ہم سے یہ کر رہے ہیں, تعریف وہ کرتے ہیں مہدی کی اور مسیح کی جو لازماً نبوت کی تعریف ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پھر نبی کو نہیں کہتے, کہتے آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. یہ تو انصاف نہیں ہے.
جائز بات نہیں ہے. جس حقیقت کو مانتے ہو اس کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو, اور وہ تشریح کیوں کرتے ہو قرآن کی جو اس حقیقت کے متصادم ہو؟ اس لیے وہی آیت حل ہے جو میں نے پیش کی تھی, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ امت محمدیہ ہے. رفاقت پہ وہ فخر کرے گا جس کو اس امت کی مائیت نصیب ہوگی, جو ان محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا, جو محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ ہوگا, ان کے لیے باعث عزت ہے, نہ کہ ان کے لیے باعث عزت کہ موسیٰ کے اور پرانے نبیوں کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ ہے اصل خاتم النبیین کی حقیقت, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگلی بات جو آپ نے پوچھی تھی وہ کیا تھی؟ دوسرا سوال. دوسرا تھا کہ یہ اسلام یہ ہپوکریسی لوگ استعمال کرتے ہیں اکثریت, ہاں جی, تو یہ غلط بات ہے. لوگ دوسرے جو ہیں وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, اور اس سے کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتی. تو آپ کی چونکہ ایک منظم جماعت ہے, تو آپ نے اس مسئلے کے لیے, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, کوئی پلان بنایا ہوگا؟ کوئی پلان جو ہے بس سمپل سادہ سا ہے, وہ اس کو مانتے نہیں, ہپوکریسی میں غرق ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے, میرے نزدیک اسلامی تعلیم واقعتاً عالمی ہے, اور اسلامی تعلیم پر عمل کرنے سے مسلمان اور کسی ملک کی حکومت میں تصادم نہیں ہو سکتا. اگر اس کے باوجود تصادم ہو تو لازماً دنیا کی کانشنس, دنیا کا ضمیر اسلام کو سچا کہے گا, اس حکومت کو جھوٹا کہے گا. مثلا نماز ہے, روزہ ہے, سچائی ہے, غریب کی ہمدردی ہے, حج کرنا, یہ عبادت کے دوسرے طریقے, روزے رکھنا وغیرہ, زکوٰۃ دینا. کیا دنیا کی کوئی حکومت ہے جو روکے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا؟ ہے کوئی؟ نہیں. پاکستان کی ہے, احمدیوں کو نہیں کرنے دیتے, جبکہ خدا نے اجازت نہیں دی کسی کو. میں ضمن بات بتا رہا ہوں. مگر انسانی ضمیر کہتا ہے, پاکستان کی جو مرضی کرتی پھرے, کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو خدا نے بنیادی انسانی حقائق قرار دیا ہے, اور کوئی شخص ان سے روگردانی نہیں کر سکتا, نہ کسی کا حق کے دخل دے. تو اگر یہ مولوی جب انگلستان تشریف لاتے ہیں, جو کہتے ہیں تلوار اٹھاؤ اور ان سے لڑ پڑو, یا ہندوستان جاتے ہیں, تو کبھی انہوں نے یہاں آ کر تلواریں اٹھائی ہیں, یا ہندوستان جا کر تلواریں اٹھائی ہیں کہ نہیں اٹھائیں؟ بتائیے. نہیں اٹھاتے. اس کو ہپوکریسی کہتے ہیں. عقیدہ وہ پیش کر رہے ہیں جس سے کہتے ہیں کہ ہر غیر مسلم حکومت سے تمہارا تصادم ضروری ہے, اور عمل وہ پیش کرتے ہیں جو ثابت کرتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ اسلامی تعلیم ہوتی تو اسلام عالمی ہو ہی نہیں سکتا تھا. جس ملک میں پھیلتا وہیں تلواریں نکلاتی, اور وہ معمولی تعداد بڑوں سے بھیڑ کر وہیں ختم ہو جاتی. مگر خدا نے تو یہ تعلیم نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ تعلیم دی ہے جو تمہارا اولی الامر ہے اس کی بھی بات مانو. اس وقت نہ مانو جب کہ دین میں وہ تم سے اختلاف کرے. جو قرآن کریم فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. کہ دیکھو اللہ کی مانو, رسول کی مانو, اور جو تم میں حاکم ہے اس کی مانو. اور اگر اختلاف ہو تو پھر دین کے معاملے میں اللہ اور رسول سے فتویٰ لو, حاکموں کی بات نہ ماننا. پھر کیسی عالمگیر تعلیم ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے کسی جبر کی ضرورت ہی کوئی نہیں. عملاً یہ یہی کرتے ہیں, دنیا میں جہاں رہتے ہیں وہاں ان کے قوانین سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, جھوٹ بول کے بھی اٹھا لیتے ہیں, داؤ پیچ کر کے بھی وہ جھوٹے آدمی اسمگل کرنے کی خاطر بھی اس میں کھا کے فائدے اٹھا لیتے ہیں. وہ اسلام اجازت دیتا ہے, غیر کی روٹی مانگ کے کھانے کی اجازت دیتا ہے, مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ جیب میں چھرا ضرور رکھنا, داؤ لگ جائے تو بے شک بھونک دینا.
وہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم کو قتل کر دو. ان کا عقیدہ منافقانہ ہو گیا ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس لیے منافقت کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کہ عقیدے کی منافقت دور نہ کی جائے اور دوگلا پن عقائد سے نہ دور کیا جائے. اس پہلو سے جماعت احمدیہ عالمی جدوجہد کر رہی ہے. ہم رسائل، اخبار، کتابیں شائع کر رہے ہیں، بیانات میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس میں کوئی دوگلا پن نہیں ہے. اسلام انسانی شرافت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام ملکی قوانین کی قدر کرتا ہے، مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے بہترین نمونے دکھاؤ. ہاں اگر تمہارے مذہب میں کوئی دخل دے تو خدا کو مانو اور بندوں کی بات چھوڑ دو. یہ تعلیم جماعت احمدیہ ہر جگہ پھیلا رہی ہے. میں نے ایک کتاب لکھی تھی مذہب کے نام پر خون، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں بھی دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے. تو ہم تو جبر کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم زبردستی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں دلائل کے ذریعے قرآن حدیث کے حوالوں سے شرافت کے نام پر اپیلیں کر کر کے ہم رائے عامہ کو تبدیل کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں. شکریہ. 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 جب نماز مغرب اور عشاء جمع ہوگی، ٹھیک ہے نا، کتنی دیر تک تیار ہو جاؤ گے تم لوگ؟ 10 منٹ. اتنی وضو کی جگہ ہیں، ہو سکتا ہے سب کا وضو نہ ہو تو اتنی ہے کہ 10 منٹ یا 15 منٹ میں تیار ہو جائیں گے. 15 کر لیتے ہیں. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ. شکریہ بہت بہت.